یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ جشن اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروگرام نوروزہ کا تیسرا جلسہ ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب کے اس ذکر کی محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی آپ نے بیان سماعت کیا اور اس سے پہلے صوفی ملت حافظ قاری افتخار احمد صاحب قبلہ رضوی کا بھی بیان سنا ہوگا۔ شبیر صاحب مسعودی کی نعت بھی آپ نے سن لی۔ کل اس لاؤڈ اسپیکر والے کی میں نے تعریف کر دی تھی کہ آج تمہارا لاؤڈ اسپیکر اچھا تھا، تو آئیے سب سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 شعر سن لیجئے۔ طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ اور آواز تیز کرو۔ طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی غنچہ چٹک آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ
لینا زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے یا رسول اللہ زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا تو طیبہ یاد کر لینا تو طیبہ یاد کر لینا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست حضرات میں نے کل عرض کیا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے حلیمہ سعدیہ نے سرکار کے اس واقعے کو لوگوں سے چھپایا لیکن پھر بھی باتیں ظاہر ہو گئیں کہ محمد جب جنگل میں جاتے ہیں تو جانور ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس طرف یہ چلتے ہیں اس طرف درخت کا سایہ چلا جاتا ہے جب یہ سخت پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو پتھروں پر ان کے قدم کے نشانات بن جایا کرتے ہیں میرے سرکار پھر جنگل میں تشریف لے گئے حلیمہ کے لڑکے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کیا امی کہاں ہاں کہا بڑا غضب ہو گیا چلو دیکھو کسی نے بھائی محمد کو قتل کر دیا اب حلیمہ بے قرار ہو گئیں اور دوڑی دوڑی وہاں سے آئیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی پہاڑی پر تشریف فرما تھے سرکار کو حلیمہ دیکھ کر کے آگے بڑھی پیشانی کا بوسہ لیا سینے سے لگایا پوچھا بیٹا کیا بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے امی میں یہیں کھڑا تھا کہ دو آنے والے آئے وہ بڑے حسین و جمیل تھے بہت خوبصورت تھے انہوں نے زمین پر مجھ کو سلا دیا اور میرے سینے کو شق کر دیا یہ دکان نہیں ہے اسٹیج ہے تقریر کرنے کے لیے نیچے اتر سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اور نہ مجھے تکلیف ہوئی میرے سینے کے اندر سے کچھ نکالا اور کچھ رکھا جب سے مجھ کو بڑی تسلی حاصل ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھنے لگی تو دیکھ رہی ہیں کہ شک کرنے کا نشان پایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اسی کو بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک اے محبوب کیا تمہارے لیے تمہارے مقدس سینہ کو کشادہ نہیں فرمایا میرے آقا کا جب شق صدر ہوا یعنی سینے مبارک چاک کیا گیا تو آپ کی عمر شریف 4 برس کی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد اب حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور حلیمہ سعدیہ نے پلان بنا لیا کہ اب میں محمد کو واپس لے کر کے چلوں گی اور ان کے دادا کے پاس کراؤں اس لیے کہ ایسے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اب مجھ کو ان کو سنبھالنا دشوار ہو جائے گا
چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوری آبادی میں اعلان کر دیا، اے آبادی کے لوگوں، اب میں محمد کو ان کے دادا جان کے پاس لے کر کے واپس کرنے کے لیے جانے والی ہوں۔ جیسے اس اعلان کا پھیلنا تھا آبادی میں، تمام مرد و عورت آ گئے اور کہنے لگے، اے حلیمہ، ان کو تم آبادی سے لے کر کے نہ جاؤ۔ حلیمہ جب سے ہماری آبادی میں آئے تھے کتنی برکت ہو رہی تھی، حلیمہ کب سے آئے ہیں، اسی وقت سے لے کر کے آج تک ہم لوگوں نے کسی دشواری کو محسوس نہیں کیا، ہمارے درمیان سے بیماریاں ختم ہو گئی، ہمارے پھل اتنے آئے باغوں میں کہ ہم خوشحال ہو گئے، ہمارے جانور اتنے دودھ دینے لگے کہ کوئی شکایت نہیں رہ گئی۔ حلیمہ یہ برکت والا بچہ لے کر کے نہ جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، نہیں، اب میں ان کو بہرحال لے کر کے کراؤں گی ان کے دادا کے پاس۔ حلیمہ جب سرکار کو لے کر کے تیار ہو کر چلنے لگی تو آبادی کے مرد و عورت سب باہر نکل آئے سرکار کو رخصت کرنے کے لیے۔ عورتیں اپنے گود میں بچوں کو لے کر کے آ گئی۔ حلیمہ لے کر کے جا تو رہی ہو لیکن ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر رکھ دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے ان بچوں کے سر پر اپنے دست نبوت کو پھیر دے رہے ہیں۔ اس کی برکت سے وہ بچے کبھی بیمار نہیں ہوئے، کبھی کسی مصیبت کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ مورخ بیان فرماتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے محمد نے جن بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اگر وہ حیات سے رہے تو ان سب کو اسلام کی دولت مل گئی تھی۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کے مقدس ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہو، نبی کا مقدس ہاتھ کیسا ہے؟ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت کی برکت ملاحظہ فرمائیے، نبی کونین کا مبارک ہاتھ کس طرح سے ہے، اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھیے گا کہ ابھی رسالت و نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ چلی آ رہی ہیں۔ ایک منزل چلتی ہیں، دو منزل چلتی ہیں، کئی منزلیں چلنے کے بعد پہاڑیوں کے درمیان میں ایک کنواں ملتا ہے، اس کنویں پر ایک عورت زار و قطار رو رہی ہے، وہ چلا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو جیسے دیکھی آگے بڑھ کر کے پکڑ لیتی ہے، اے آنے والی عورت کہاں سے آ رہی ہو، میری مدد کرو، میرا لخت جگر اسی کنواں میں ڈوب رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا گھبراؤ نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک عورت ہوں، میرا بیٹا اکلوتا میری گود میں تھا، میں لے کر کے سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی، میرا بچہ پیاسا تھا، میں نے کنواں دیکھا، میں کنویں کے قریب آ گئی اور جیسے درار پر کھڑی ہو کر کے جھانک کر دیکھنے لگی کہ کیسے پانی نکال سکتی ہوں، تب تک میرا بچہ پانی دیکھ کر کے میری گود میں اچھلا اور میری گود کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، میرا بچہ کنواں میں چھوٹ گیا۔ اے خاتون میری مدد کرو، ہائے میری بتائے زندگی لٹ گئی ہے، کون ہے میرے بچے کو نکالنے والا، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تب تک حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بہن تم گھبراؤ نہیں، سنو میں حلیمہ سعدیہ ہوں، قبیلے سعد سے میرا تعلق ہے، اور یہ جن کو تم دیکھ رہی ہو یہ محمد ابن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ حلیمہ نے سرکار کی طرف دیکھ کر کے کہا بیٹا محمد کیا ہوگا؟ تب تک میرے سرکار کنویں کے درار کے قریب گئے کھڑے ہوئے اور نبی کونین نے اپنا مبارک تھوک کنواں میں ڈال دیا، جیسے کنواں میں سرکار کا لعاب پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی جوش مارتا ہے اور اسی پانی کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ عورت نے دوڑ کر کے قدم پکڑ لیا، کہا اے خاتون حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر کے چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر کے چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ ہیں، تم نے تو ایک واقعہ دیکھا تو گھبرا گئی ہے، نہ جانے کتنے ایسے واقعات ان سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، ذہن و فکر میں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صاحب موجود
मुआजिजा हैं, तो क्या उन्होंने कुआं में थूक दिया, यूं ही डूबे हुए बच्चे को निकाल देते? तो उस कुआं का पानी शीरी नहीं था, पीने के लायक नहीं था, खारी था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआफ शरीफ जब कुआं में पड़ा तो कुआं का पानी मीठा हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं। नारे रिसालत उम्मत अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे खारी कोई शीरी जा बने, जिससे खारी कोई शीरी जा बने, उस ज़ुलाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हलीमा सादिया चली हैं। हलीमा सादिया आ रही हैं। जब मक्का एक मंजिल रह गया तो धूप शिद्दत की पड़ रही थी। पहाड़ियों के बीच में हलीमा ने देखा कुछ दरख्त हैं, वहीं ठहर गई हलीमा दरख्त के नीचे और अपनी जरूरत से पहाड़ी के पीछे चली जाती हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे और उसके बाद मेरे सरकार ने जो रास्ता मक्का आ रहा था उसी रास्ते पर चल पड़े। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर चले, उधर हलीमा आकर के पहुंची तो देखा सरकार नहीं है। अब हलीमा बेकरार हो गई और सरकार को तलाशने लगी, आवाज देने लगी, ए मोहम्मद कहां चले गए हो, ए बेटा कहां चले गए हो, ए हिजाजी मोहम्मद किधर चले गए हो। हलीमा आवाज दे दे करके पहाड़ियों के दरमियान दौड़ रही है, ढूंढ रही है, नहीं पा रही है। तब तक एक अरब मर्द मिल गया, उसने कहा खातून तू क्यों परेशान है। हलीमा ने कहा मेरा बच्चा मुझसे गायब हो गया, मैं मक्का लेकर के जा रही थी। उसने कहा देख तू रोना, चल इस पहाड़ी के पीछे मेरा खुदा रहता है और मेरे खुदा से पूछ ले, वो बता देगा तेरा बच्चा कहां है। चुनांचे हलीमा सादिया को लेकर के पहाड़ी के पीछे गया। पहाड़ी के पीछे एक बुत था, उस बुत के अंदर से जिन्नात बोला करते थे। चुनांचे जैसे ये गया और इसने कहा ए मेरे माबूद, ए मेरे खुदा, ये एक औरत है जिसका बच्चा गायब हो गया है, ये लेकर के मक्का जा रही थी। इतना सुनना था, बुत फड़फड़ा करके गिर पड़ा और उससे आवाज आगे आई कि वो गायब होने वाले नहीं हैं, वो तो वो मोहम्मद हैं कि जिनके पीछे जो गायब हुए होंगे वो भी मिल जाएंगे, उनके पीछे चलने वाले रास्ता पा जाएंगे। हलीमा जैसे ये आवाज सुनती है फौरन वापस चली आई। अब हलीमा मक्का की तरफ चल रही हैं। इधर हालात आकाए करीम के देखो, मेरे सरकार जा रहे थे, उधर से अबू जहल आ रहा था। अबू जहल का नाम उस वक्त अबू जहल नहीं था बल्कि उसको लोग अबुल हकम कहा करते थे और उसका नाम अम्र इब्ने हिशाम है। चुनांचे देखा कि ये आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत बच्चा है। अबू जहल अपनी सवारी से उतर पड़ा। उतर पड़ने के बाद पूछा कौन हो। आका ने फरमाया मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं। जैसे उसने सुना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अपनी सवारी पर बैठा लिया। सवारी को हाँक रहा है तो सवारी चल ही नहीं रही है, फिर हाँक रहा है, फिर सवारी नहीं चल रही है। इसने सोचा कि लाओ इनको मैं अपने आगे बैठाऊं। जब सरकार को आगे बैठाया अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी भागती चली जा रही है। ये सोच रहा है कि इस बच्चे को मैंने पीछे बैठाया तो सवारी नहीं चल रही है और आगे बैठा रहा हूं तो सवारी भागती चली जा रही है। मक्का में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को भी ये इत्तला मिल गई थी। मोहम्मद का रहे थे रास्ते में, हलीमा से कहीं रूपोश हो गए हैं, कहीं रास्ते से भटक गए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी तलाश करने के लिए निकले, जैसे आबादी से बाहर निकले थे तब तक अबू जहल मिल जाता है। उसने कहा ए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ये लीजिए आपका पोता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने जब इनको अपनी सवारी पर पीछे बैठाया तो सवारी चल ही नहीं रही थी और जब सवारी पर आगे बैठा लिया तो मेरी सवारी चलने लगी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने मुस्कुराते हुए आका को ले लिया अपनी गोद में और सरकार को लेकर के आ रहे हैं। अबू जहल
جہل کو کیا معلوم کہ یہی ہیں کہ جن کی خبر سے ہم بدر کے میدان میں مارے جائیں گے، ابو جہل کو کیا خبر ہے کہ یہی ہم کو ابو جہل کا خطاب دیں گے اور میرا نام ابو الحکم سے پلٹ کر کے ابو جہل پڑ جائے گا۔ ابو جہل کو کیا خبر ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم تلوار اٹھائیں گے اور ان کہنا نہیں مانیں گے جس کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے لیے جہنم مقدر کر دی جائے گی۔ ابو جہل کو کیا معلوم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کو لے کر کے آ گئے اپنے گھر۔ ایک آیت کریمہ کی اور وضاحت کرتا چلو، علماء سن لے توجہ کے ساتھ۔ آیت کریمہ قرآن عظیم میں ہے وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جس کا ترجمہ دیوبندی مولوی بھی چوک گئے کرنے میں۔ انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا، اے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو تمہیں راستہ دیا۔ کسی نے یہ ترجمہ کر دیا، ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا۔ کسی نے یہ ترجمہ پایا کہ ہمیں تمہیں بھولا ہوا پایا، ہم نے تو راستہ دے دیا۔ اس طرح کا ترجمہ کر کر کے قرآن کے تقدس کو مجروح کیا بے ایمانوں نے۔ لیکن آؤ اعلی حضرت عظیم البرکت کا ترجمہ دیکھو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت ترجمہ فرماتے ہیں وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے محبوب تم کو میں خروا رفتہ پایا اپنی محبت میں تو اپنی طرف راہ دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سے چلے تھے تو میرے سرکار مکہ آنے کے لیے وارفتگی تاری تھی۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت کہہ رہی ہے اے محبوب جب تم حلیمہ سے بچھڑے تھے اور مکہ کی طرف آ رہے تھے تو رب تعالیٰ نے تمہیں راستہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آیت کریمہ کا کیسا مقصد صاف سامنے آ رہا ہے، آؤ ذرا دیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سردار قریش محمد آ گئے، ہاں ادھر سے کوئی آ رہا ہے، آ گئے ہاں ادھر سے کوئی پوچھ رہا ہے، آ گئے ہاں عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تب تک حلیمہ سعدیہ بھی پہنچ گئی روتی ہوئی۔ حلیمہ جیسے پہنچی تو گر پڑی قدموں پر۔ آقا نے فرمایا امی رو نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، میں پہنچ گیا ہوں۔ حلیمہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حلیمہ سعدیہ کی خاطر و تواضع کی، اور اس کے بعد جب حلیمہ واپس ہونے لگی اپنے وطن میں تو سرکار کی خدمت پر آپ کے دادا جان نے 50 رطل سونا اور 1000 اونٹ انعام دیا تھا۔ اتنا کسی عورت کو نہیں ملا انعام نہ اجرات جتنا حلیمہ سعدیہ سرکار کی خدمت پر لے کر کے جا رہی ہیں۔ میرے آقا کی عمر شریف اب 5 برس میں ہو گئی ہے۔ آقا کریم 5ویں برس کی عمر شریف میں آگے چل رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدمت کی بنیاد پر حلیمہ کو اتنی دولت ملی ہے۔ حلیمہ اپنے قوم میں سب سے کمزور اور غریب عورت مانی گئی تھی، لیکن خدمت نبوی کی بنیاد پر حلیمہ کو وہ دولت ملی ہے کہ حلیمہ صاحب ثروت تسلیم کر لی گئی ہیں، اور حلیمہ تمام عورتوں میں سردارہ مان لی گئی ہیں۔ حلیمہ تمام عورتوں میں اب باوقار نگاہ سے دیکھی جا رہی ہیں۔ حلیمہ کی مفلسی اور قلاشی دور ہو گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو اپنی آبادی میں چلی گئی۔ اب میرے سرکار کی مقدس زندگی دیکھو، 5 برس کی عمر شریف ہے۔ آپ کی والدہ مکرمہ سرکار کو لے کر کے ننیحال میں چلنے لگی۔ آپ کی والدہ نے ارادہ سفر کا کیا کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ مدینہ شریف میرے سرکار کا ننیحال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کی والدہ مکرمہ چلی۔ راستہ میں ایک جگہ مقام ابوا ہے جو مکہ اور جدہ کے درمیان میں پڑتا ہے۔ جب سرکار کی ماں وہاں پہنچی، وہاں قافلہ ٹھہرا تو آپ کی والدہ مکرمہ بیمار ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال ہو گیا۔ وہیں پر آپ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا مزار آج تک موجود تھا مقام ابوا میں، اور سارے لوگ زیارت کیا کرتے تھے، لیکن سن 1999 14 مارچ کو نجدی بدماشوں نے نبی کونین کے والدہ مکرمہ کے مزار کو بھی توڑ تاڑ کر کے برابر کر دیا، جیسے اور صحابیوں کی قبروں کو توڑا اور بزرگوں کی قبروں کو توڑا۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی قبر مقدس کو توڑ کر کے مسمار کر دیا، اور یہ ظالم جب توڑ رہے تھے تو کہتے تھے کہ اس کافرہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، نبی کونین کی ماں کو جو جماعت کافرہ کہے وہ مردود مسلمان کیسے رہیں گے؟ ان نجد کی بدماش اولادوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پاک اور مقدس پیشانیوں اور صلبوں اور ارحاموں میں منتقل فرمایا
ہے جو سب کے سب موحد رہے ہیں. کسی بھی مشرک کے پیشانی میں نبی کا نور نہیں رکھا گیا اور کسی بھی مشرکہ کے رحم میں سرکار کا مقدس نور منتقل نہیں کیا گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب میرے سرکار نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو اپنے ماں کی قبر پر سرکار آئے ہیں اور شریف سے ماں کو زندہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھایا ہے تاکہ صحابیت کا بھی شرف حاصل ہو جائے. میں ان بدماشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کون سی روایتیں بیان کرتے ہو اور کس بنیاد پر تمہیں دشمنی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین سے؟ نبی کے ماں کی قبر کو توڑنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. دوسروں کی ماؤں کی حرمت کو یہ کیا بجا لائیں گے جو خود نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں کی قبر کا لحاظ نہ کیا ہو. اس جماعت کو رب تعالی پوری دنیا سے غارت کرے. آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب مقدس زندگی سماعت کیجیے. حضرت آمنہ خاتون کی ایک کنیز تھی جن کا نام ام ایمن تھا. وہ سرکار کو لے کر کے وہیں سے مکہ واپس پھر ہو جاتی ہیں. اب میرے سرکار پھر مکہ واپس آ گئے اور دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. دادا جان کو آپ سے بڑی محبت ہے. حضرت عبد المطلب سرکار سے اتنی محبت کر رہے ہیں اتنی محبت کر رہے ہیں کہ جب تک دیکھتے ہیں کہ آپ کھانا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک دادا جان کھانا نہیں کھاتے ہیں. دادا جان خود اپنے ہاتھوں سے سرکار کا بسترا لگا دیا کرتے تھے اور جب تک آقا سو نہیں جاتے ہیں دادا سوتے نہیں ہیں. پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سردار قریش عبد المطلب اپنے پوتے جتنا محمد سے پیار کر رہے ہیں اتنا کوئی بھی اپنے پوتے یا بچے سے پیار نہیں کرتا ہے. دادا کو اتنی محبت ہے. اللہ اللہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے. مکہ کے لوگ دیکھ دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں. ذرا محمد کا چلنا تو دیکھو کیسے چل رہے ہیں, محمد کی بولی تو دیکھو کیسے بول رہے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو کیسے اٹھ بیٹھ رہے ہیں. مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا تم سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد کا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھتے ہو, اس طرح طور طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ حالانکہ یہی میرے سرکار اعلان فرمانے والے ہیں اور یہی قوم انکار کرنے والی ہے. مگر آج سرکار کے کریمانہ حال کو دیکھ کر کے اور زندگی کے پاکیزہ ماحول کو ملاحظہ کرنے کے بعد سب کہنے پر مجبور ہیں اپنے بچوں سے ایسے چلا کرو جیسے محمد چلتے ہیں, ایسے بیٹھا کرو جیسے محمد بیٹھا کرتے ہیں, ایسے بولا کرو جیسے محمد بولا کرتے ہیں. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 7 برس کی ہو جاتی ہے. میرے سرکار کی عمر پاک جب 7 برس کی ہوئی تو مکہ میں ایک قبائلی اختلاف ہو گیا تھا. بڑا بھاری اختلاف مکہ میں ہوا تھا. وہ اختلاف یہ ہوا تھا کہ مکہ سے باہر جو لوگ آباد تھے وہ مکہ والوں سے جھگڑا کر لیے اور مکہ والوں پر چڑھائی کر دیا کہ ہم مکہ والوں کو تہس نہس کر دیں گے. تو سارے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے سردار قریش آپ نے کوئی پلان سنا کہ نہیں سنا باہر والوں کا؟ آپ نے فرمایا کون سا پلان؟ کہا باہر کے لوگ جو ہم سے اختلاف کر رہے ہیں وہ ہمارے شہر پر ہماری آبادی پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. صحیح رپورٹ مل گئی کہ واقعی باہر کے لوگ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مکمل تیاری کر چکے ہیں. اب ادھر سے حضرت عبد المطلب نے بھی تمام لوگوں کو اطلاع دے دی, تیاری ہو گئی مکمل طور پر کہ شہر کی حفاظت کی جائے. باہری طاقتوں کو اپنی آبادی میں گھس کر کے کچھ بھی انٹرفیئر کرنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے اور کسی کو کسی سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہ دی جائے. ہر طرح سے باہر کی طاقت کا دفاع کیا جائے گا, چاہے تلوار چلانی پڑے, چاہے پتھروں کی بارش کرنی پڑے, چاہے جان کی قربان پیش کرنی پڑے, لیکن ہم ہر حالت میں اپنے وطن اور وطن والوں کی حفاظت ضرور کریں گے. حضرت سردار قریش عبد المطلب یہ پلان بنا کر کے تمام قریشیوں کو اور تمام مکہ کے باشندوں کو لے کر کے باہر نکل پڑے. باہر کے لوگ بھی آ کر کے قریب پہنچ چکے تھے, حملہ آور ہونے والے تھے. مورخ یہیں پر حیران ہو جاتا ہے کہ جب قبائلی اختلاف میں قبیلے قریش اور تمام مکہ کے لوگ باہر کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور دشمن کا دفاع کر رہے تھے تو سب سے پہلے ان دشمنوں پر پتھر جو مار رہا تھا وہ 7 سال کے محمد ابن عبداللہ تھے اور للکار رہے تھے وطن کی حفاظت کرو, وطن کی حفاظت کرو, وطن
وطن کی حفاظت کرو. لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کو کتنا جوش ہے وطن کی حفاظت کے لیے, کتنی محبت ہے وطن کی حفاظت کے لیے. اسی بنیاد پر ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے 7 برس کی عمر میں ہم کو وطن کی محبت کا پیغام دیا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اسی بنیاد پر ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی وطن کے ساتھ غداری نہیں کی ہے. آج جو ذہن و فکر رکھ کر کے لوگ ہم پر الزام لگایا کہ ہیں کہ مسلمان ISI کا ایجنٹ ہے, مسلمان وطن کے ساتھ غداری کرتا ہے, حرام خورو غداری تم نے کی ہے, ملک کو برباد تم نے کیا ہے, بھارت کو ٹکڑوں میں تم نے بانٹا ہے, بھارت کو سونے کا چڑیا ہم نے بنایا ہے, بھارت کو لال قلعہ ہم نے دیا ہے, بھارت کو تاج محل ہم نے دیا ہے, بھارت کو قطب مینار ہم نے دیا ہے, بھارت میں گلاب کا پھول ہم لائے ہیں, بھارت میں جوہو ہم لائے ہیں, بھارت میں چمیلی ہم لائے ہیں, بھارت میں سڑکوں پر درخت ہم نے لگوائے ہیں, بھارت میں عدالتیں ہم نے قائم کی ہیں, بھارت میں کچہریاں ہم نے قائم کی ہیں, بھارت میں چوکیوں کا دستور ہم نے دیا ہے. تمہارے پاس کیا تھا؟ تم آئے ہو آنکھ دکھانے کے لیے, بیچ ڈالا ملک کی آبرو کو ان بے ایمانوں نے اور اب مسجدوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے, مسلمانوں پر الزام لگاتے ہوئے کہ مسلمان وطن کا غدار ہوتا ہے. ہم وطن کے غدار ہیں, بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر پاکستان نے ملک ہندوستان پر آنکھ دکھائی اور کارگل کے جنگ سے کیوں دور نہ ہوا تو مسلمان بچہ بچہ سر پر کفن باندھ کر نکلے گا اور پاکستان کے چھکے چھوڑا دے گا. ایک بالشت زمین بھی اپنے ملک کی کسی حالت میں نہیں جانے دے گا. ہم وہ وفادار ہیں اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس نبی نے 7 برس کی عمر میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور عملی طور پر پیش فرما دیا ہے. آؤ کس موڑ پر دیکھنا چاہتے ہو اپنے نبی کو؟ 7 برس کی عمر شریف میرے سرکار کی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان آپ سے محبت فرما رہے ہیں. عمر کا حصہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جب 8 برس کی عمر شریف ہوئی دادا جان کے انتقال کا وقت آ گیا. سردار قریش حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے. حضرت عبد المطلب بیمار پڑے تو اپنے تمام بچوں کو بلایا. ابو لہب تو آ جا, عباس آ جاؤ, حمزہ آ جاؤ, فلاں آ جاؤ. سرکار کے والد حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا. تمام بچے حضرت عبد المطلب کے آ گئے. آپ نے آنکھیں کھولی اور مجھے اب امید ہے کہ میں چند ساتھ کے لیے اور مہمان ہوں. تھوڑی اب میری زندگی رہ گئی ہے. میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. ہمارے بچوں میں کون ایسا ہمارا بچہ ہے جو ہمارے پوتے محمد کی ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. یہ بچہ میری ذمہ داری میں تھا. جانتے ہو مجھے ان سے کتنی محبت ہے. تم میں کون ہے جو ان کی خدمت کرے گا؟ تب تک ابو لہب کھڑا ہوا. اس نے کہا ابا میں ان کی خدمت کروں گا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا. تب تک حضرت عباس نے عرض کیا ابا ان کی خدمت میں کروں گا. آقا نے فرمایا, آقا کے دادا جان نے فرمایا عباس تم کثیر العیال ہو, تمہارے بچے زیادہ ہیں, اس لیے تمہیں بھی یہ خدمت نہیں سونپی جا رہی ہے. تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب کھڑے ہوئے. ابو طالب نے عرض کیا ابا ان کی خدمت میں کروں گا. سرکار کے دادا جان نے آقا کے دست نبوت کو اپنے ہاتھ میں لیا. حضرت علی کے باپ ابو طالب کا ہاتھ لیا, ہاتھ میں دے دیا. دونوں کا ہاتھ ملنا تھا کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. میرے آقا کی نگاہ پڑی کہ دادا بھی اس دنیا میں نہیں رہے. میرے سرکار کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آقا کریم کے نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں. پورے مکہ میں شور ہوا کہ قبیلے قریش کے سردار عبد المطلب انتقال کر گئے. پورے مکہ کے لوگ آ جاتے ہیں, گرد و نواح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اس لیے کہ مکہ والوں پر جب کوئی بھی دشواری پڑتی تھی تو سردار قریش عبد المطلب ہی کے پاس آتے تھے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی, سارے لوگ پریشان تھے, تو آئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہا اے سردار قریش اب ہم کہاں جائیں, ہم آپ کے پاس آئے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کے دادا جان سرکار کو لے
لیتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑا اور عرض کیا اے کعبہ کے مالک یہ محمد ہیں، ان کے چہرے کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ فوراً بادل چھا گیا اور بارش ہونے لگی تو پورے مکہ والے جانتے تھے کہ محمد وہ ہیں کہ جن کے توسل سے ان کے دادا بارش کی دعا مانگے ہیں، ان کے چچا بارش کی دعا مانگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کب کب لیا جاتا تھا سنو، جب یہود لڑائی میں جاتے تھے اور لڑتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے تھے، لڑائی میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے سرکار کے نام کا فائدہ سب اٹھا رہے تھے، اور جب آقا آ گئے تو اب یہ بغاوت پر اتر آئے ہیں اور دشمنی پر آمادہ ہو گئے ہیں، ان کو ان کی دشمنی کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کا مفہوم میں عرض کرتا چل رہا ہوں۔ دوستوں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے انتظام تجہیز و تکفین کا ہونے لگا۔ اس وقت نماز جنازہ تو تھی نہیں، سرکار کے دادا جان کو کفن پہنایا گیا اور جنت المعلا کی طرف لے کر کے جایا جانے لگا جو مکہ کا قبرستان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آنکھیں بھیگ رہی ہیں، آنسو برس رہے ہیں۔ دادا جان کو قبر میں اتارا گیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دادا جان کے قبر پر مٹی ڈالی اور سرکار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا محمد اتنا نہ رو، میرے آقا کو اتنی محبت تھی اپنے دادا جان سے۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں کوئی بھی پوتا اپنے دادا کے انتقال پر اتنا نہیں رویا جتنا محمد رو رہے تھے۔ میرے سرکار آنسو بہا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ جب ترکوں کی حکومت آئی تھی اور مکہ اور مدینہ کے وہ خادم بنے تھے تو انہوں نے پتہ لگایا تھا کہ میرے سرکار 8 سال کی عمر میں اسی راستے سے گئے تھے قبرستان میں اپنے دادا کو دفن کرنے کے لیے۔ اس راستے کی نشاندہی کر دی گئی تھی، اس راستے پر لوگ تبرک کے طور پر جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، مگر نجدی بدماشوں نے اس راستے کو، اس نشانی کو بھی مٹا دیا۔ یہ ہر نشانی کو مٹا رہے ہیں اس لیے کہ جب علامتیں مٹا جاتی ہیں تو محبت کم ہو جاتی ہے، جب علامت نہیں رہتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہتی۔ برا نہ مانیے گا، یہ مسلمانوں کے لیے داڑھی علامت ہے، لیکن جب سے داڑھی کو لوگوں نے ختم کرنا شروع کر دیا محبت ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ شاعر اسلام سے تھی، یہ ایمانداروں کی ایک پہچان تھی۔ تو جس چیز کو ختم کرنی ہو پہلے اس چیز کی جو شناخت ہو اسے ختم کر دیا جائے، محبت خود ہی کم ہو جائے گی۔ پیارے سنو زمین کی محبت اس وقت اور ہوتی ہے جس زمین پر مکان بن جائے، لیکن جب وہی مکان اجڑ جاتا ہے زمین وہی ہے، مکان اجڑ گیا ہے، اب وہ محبت نہیں رہ گئی ہے جو پہلے محبت تھی۔ پتہ یہ چلا اگر کسی چیز کو مٹانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی علامت مٹا دی جائے، سب سے پہلے اس کی نشانیاں مٹا دی جائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو نہ علامتیں ملیں گی نہ نشانیاں ملیں گی، نہ ان کو محبت آئے گی اور نہ ان کی محبت برقرار رہے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہے۔ یہ انتظام کل سے کرنا رہنے دو، آج یار تقریر کر لینے دو، معلوم ہو رہا ہے بھنگار کا دھندا بیٹھ کر کے کر رہا ہوں۔ ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کو کچھ پتا نہیں، جس کو بولنا پڑتا ہے اسے پتا چلتا ہے۔ تاریخ کا ایک حوالہ غلط ہو تو گلا ناپ دیا جائے گا، اگر جملہ غلط نکلا کہیں دین اور شریعت کے تعلق سے تو نکاح الگ ٹوٹا، ایمان سے میں الگ گیا۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عمر شریف 8 برس کی ہے۔ اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سرکار کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کون ہیں؟ سرکار کے حقیقی چچا ہیں۔ سرکار کے حقیقی چچوں میں سے حضرت عباس ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں جو اسلام لائے۔ سرکار کا ایک چچا سب سے بڑا خبیث ابو لہب گزرا ہے۔ یہ مردود ہر موڑ پر سرکار کے ساتھ توہین کرتا تھا اور دشمنی کرتا تھا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ سرکار کے حقیقی چچاؤں میں سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ہیں۔ ابو طالب نے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جب تک ابو طالب کی سانس چلتی رہی محبت رسول وہ پیش کرتے رہے۔
पूरी जिंदगी तक हजरत अली के बाप अबू तालिब ने सरकार से मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। आकाए करीम से इतनी मोहब्बत है अली के बाप अबू तालिब को कि ये भी जब तक मेरे आका खा नहीं लेते हैं तब तक खाते नहीं हैं, जब तक सरकार सोते नहीं है तब तक ये सोते नहीं हैं। हर मोड़ पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिहाज रख रहे हैं। हजरत अली की मां ने भी सरकार की वो खिदमत की कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि मेरी मां ना रही जब भी मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत का मामला हुआ तो सरकार ने कहा था अपने चचा से, अली को हमारे जिम्मा छोड़ दीजिए, अली की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी तरबियत में ले लिया था। हजरत अली के बाप अबू तालिब हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे सरकार की जिंदगी पाक आगे बढ़ती चली जा रही है। आका की उम्र शरीफ जब 10 बरस की हो गई तो पूरे मक्का वालों ने सरकार की सच्चाई को देख करके और सरकार की अमानत को देख करके आपको अमीन कहने लगे और आपको सादिक कहने लगे। सादिक कहने का मतलब ये कि जब से वो लोग सरकार को देख रहे थे तब तक उन्होंने देखा था कि कभी भी मोहम्मद की जबान से कोई गलत लफ्ज नहीं निकला है, कोई बेहूदा जुमला नहीं निकला है। जब बेहूदा और गलत लफ्ज नहीं निकला है तो माज़अल्लाह झूठ लफ्ज निकलने की तो कोई बात ही नहीं है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ कि नबी कौनैन की सदाकत को देखने के बाद मक्का के लोगों ने नबी को सादिक कहना शुरू कर दिया था। और ये कैसे बदमाश लोग हैं जो अपनी किताबों में लिख गए कि माज़अल्लाह खुदा भी झूठ बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं। ये कैसा ज़हन फिक्र दे रहे हैं मक्का वाले। तो आका के ताल्लुक से कह रहे हैं कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले हैं, मोहम्मद सादिक हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते अगर किसी मक्का वाले की निगाह पड़ती तो कहती वो देखो सादिक आ रहे हैं, वो देखो सादिक की बात मान लो, वो देखो सादिक का कहना मान लो, वो देखो सादिक के पास अपनी अमानत रख दो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मक्का वाले अपनी अमानतें रखा करते थे और जिस हालत में अमानत देते थे उसी हालत में पा जाया करते थे और जब मांगते थे उसी वक्त पा जाया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब दो उन्वान से पुकारा जाने लगा। एक मेरे सरकार का नाम पड़ गया सादिक और दूसरे मेरे सरकार का नाम पड़ा अमीन। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर दो नाम से पुकारे जा रहे हैं। एक नाम अमीन है और दूसरा नाम सादिक है। आप जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करते हुए चलिए। 10 बरस की उम्र शरीफ मेरे सरकार की है और आपको अमीनो सादिक कहा जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही तो जिंदगी का दो अजीम रुख पेश फरमाया है। जिंदगी के एक अजीम रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। आज अमानत और सदाकत के माहौल में जिंदगी गुजारी जाए तो कभी भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता है। अमानत और सदाकत के माहौल में जिंदगी गुजारी जाए तो आज भी दरवाजे रात भर खुले रह सकते हैं। अमानत और सदाकत की रोशनी में एक नौजवान जब अपने जीवन को बिताने के लिए अहद कर लेता है तो शराफत और तकद्दुस का बादल बरसने लगता है उसके रफ्तार और गुफ्तार की बुनियाद पर। अमानत और सदाकत का माहौल नबी कौनैन ने सिर्फ 10 बरस की उम्र में पेश फरमा दिया है। आओ अमानत और सदाकत की एक रोशनी वाक़े के तौर पर अर्ज करता चलूं ताकि ईमान ताजा हो जाए कि अमानत और सदाकत का असर कैसे पड़ता है। अगर समाज में एक सादिक हो तो अपना रंग ढाल देता है, उसके सदाकत का शोहरा होता है, उसके सदाकत की मिसाल दी जाती है, उसके सदाकत को पेश किया जाता है। अगर कौम में एक अमीन हो जाए तो लोग उसकी अमानत का तज़किरा किया करते हैं। और नबी कौनैन की हदीस पाक है कि एक नेक आदमी की नेकी की वजह से उसके अगल बगल के 100 घर के लोगों से अज़ाब इलाही दूर हो जाया करता है। एक नेक की बरकत जब ये होती है तो अमीनो सादिक की बरकत कितनी होगी। जो अमानत की रोशनी में जिंदगी गुजार रहा हो उसकी बरकत कैसी होगी। जो सदाकत के माहौल में जीवन बिता रहा हो उसकी रोशनी कैसी होगी। मैं अर्ज करता चलता हूं, ए मुसलमान नौजवानों, तुम अपने जवानी की अमानत की हिफाजत करो, अपने जबान की सदाकत की हिफाजत करो। नबी
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کا یہی دو عظیم رخ پیش فرمایا ہے. ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. جب میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا اور اسلام پھیلنے بڑھنے لگا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو یہ بہت بڑے سپہ سالار مانے جاتے ہیں. ایک مرتبہ روم کے کسی شہر پر آپ نے حملہ کیا. اس شہر پر حملہ جب آپ آور ہوئے تو اس شہر کے پادری باہر نکل آئے اور پادریوں نے باہر نکلنے کے بعد دیکھا اور کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے. کسی سپاہی نے کہہ دیا وہ دیکھو ہمارے لشکر کا سپہ سالار کھڑا ہوا ہے. پادری جا کر کے حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا تم اس لشکر کے سالار ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی اس لشکر کا خادم ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا خالد بن ولید تمہاری بہادری میں نے بہت سن لی ہے. خالد ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا تمہارا تقدس بھی ہم نے سن لیا ہے، ہمارا صرف ایک کہنا یہ ہے اور ہم صرف تمہارے سامنے دو شرطیں پیش کر رہے ہیں. خالد بن ولید ہم اس شہر کے وہ پادری ہیں، اتنا عزت ہم کو لوگوں نے دیا ہے کہ اگر میں شہر کے لوگوں سے کہہ دوں گا تو شہر کے لوگ کفن باندھ کر کے سر پر نکلیں گے، جیت ہو یا ہار ہو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اتنا اثر میرا اس شہر پر ہے پھر بھی ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا ہماری دو شرط آپ مان لیجئے. کہا تمہاری دو شرط کیا ہے؟ کہا ہماری دونوں شرطوں میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ سویرے سویرے مسلمان نوجوان فوجیوں کو لے کر کے قلعہ کے پاس آ جائیے اور قلعہ کے دروازے میں داخل ہو جائیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہر کو پار کر جائیے، جو بازار ہے اس بازار کے پار آپ ہو جائیے. آپ یہ دونوں شرط پوری کر دیجئے، ہم آپ کے حوالے قلعہ کر دیں گے، ہم سب خود آپ کے حوالے ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے اس میں کوئی جنگی داؤں پیچ ہو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ صبح ہوئی، سویرے سویرے حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے تمام لشکریوں کو حکم دے دیا، سارے لشکری پیچھے لگ گئے. اور جب قلعہ کے دروازہ کے سامنے پہنچے تو دیکھا واقعی دروازہ کھلا ہوا ہے قلعہ کا. آپ نے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور نوجوانوں سے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ. سارے نوجوان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب آپ شہر کے بازار میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ بازار کے دونوں جانب کو حسین حسین لڑکیوں سے سجا دیا گیا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ نوجوان لشکری آئیں گے تو ان کی نگاہیں اٹھیں گی اور ان کے نگاہوں کے تقدس کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت خالد بن ولید نے داہنی طرف دیکھا اور بائیں جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میری قوم کے بہادروں، میں نے اب سمجھ لیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی. تمہارے تقدس کا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی کے پاکیزہ ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے زندگی کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اسلامی بہادروں اور اسلامی مجاہدین سنو، تمہارے حق میں قرآن نازل ہوا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، اس لیے تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. کوئی نہ داہنی طرف دیکھے گا نہ بائیں جانب دیکھے گا اور سارے لوگ نیچی نگاہیں کیے گزر رہے ہیں. پورا قافلہ گزر رہا ہے، سارے لشکری گزر رہے ہیں، مگر آواز آ رہی ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جا کیسے کیسے. سارے لشکری باہر نکل جاتے ہیں اور جب باہر نکل گئے تو وہی پادری حاضر ہوئے اور پادریوں نے کہا اے خالد بن ولید، ہم نے مان لیا کہ جب مذہب اسلام کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا یہ تقدس ہے تو اسلام مذہب کتنا پاکیزہ مذہب ہوگا، اس لیے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو. خالد بن ولید نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس تلوار نے مسلمان کیا ہے جو تم آج الزام لگاتے ہو کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ نہیں، مذہب اسلام اپنے امانت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنے ماننے والوں کے صداقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنے ماننے والوں کے حسن کارکردگی کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنے ماننے والوں کے پاکیزہ ماحول کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنے ماننے والوں کے طاہرانہ رفتار و گفتار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ علی کی ذوالفقار
کردار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، مثال شاندار لے، قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور محمدی پیام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کا جام لے، بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. آؤ دیکھو اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی، نبی کی سیرت سن رہے ہو، ان سے بھی ذرا نبی کی سیرت سنو. جو بیٹھے رہتے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ بھٹا خانہ سے نکل کر کے آئے ہیں. ہاں کبھی کبھی ہم کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ سبحانی صاحب بھی اب چڑھانے لگے ہیں. چڑھاتا ہوں تمہیں تو بل چڑھا دیا جائے، تمہارے وہ کرتوت ہیں بے ایمانو. تم نبی کی سیرت بیان کرتے ہو، آؤ اپنے آقا کی مقدس سیرت دیکھو. میرے سرکار کی مقدس عمر شریف 10 برس کی ہے. امانت و صداقت کا ماحول پورے مکہ والوں کو معلوم ہو گیا. جب میرے آقا 11 برس کی عمر میں پہنچے تو ایک دن اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے آپ فرماتے ہیں، چچا آپ کے اوپر بال بچوں کے اخراجات زیادہ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ جب تجارت کرنے کے لیے چلیں تو مجھے بھی اپنی معاونت کے لیے ساتھ میں لیتے چلیں. حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا، بیٹا میں آپ کو حکم تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ چلنا چاہتے ہو تو چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پہلی بار تجارت کی منڈی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے چچا کے ساتھ. تجارتی سامان درست کر دیا گیا، پورا قافلہ لد پھن کر کے سوار ہو گیا. حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی سرکار کو لے کر کے چلے. یہ تجارتی قافلہ ملک شام میں جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے. کئی قدم چلے، کئی منزلیں چلے، لوگ بہت حوصلہ میں تھے کہ اب کی ہمارے تجارتی قافلہ کے ساتھ محمد ابن عبداللہ چل رہے ہیں، جن کی برکتیں بڑی مشہور ہیں اور جن کی اچھی عادت کی بنیاد پر سماج میں بہت ہی سکون ملتا ہے. سارے لوگ خوش ہیں اور حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، اے سردار قافلہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا جو اب کی اپنے بھتیجے محمد کو لے لیا، اس لیے کہ ان کی امانات اور ان کی صداقت بڑی مشہور ہے. ان کی بنیاد پر اب کی ہماری تجارت میں بڑا نفع ہوگا اور ہماری تجارت میں بڑی برکت ہوگی. چنانچہ راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. شام کے قریب پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا سارے لوگوں نے. وہاں ایک گرجا تھا، گرجا گھر کے قریب ٹھہرے. پورا قافلہ تجارتی سامان رکھ کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ تب تک گرجا گھر کے اندر سے پادری نکلا، اور نکلنے کے بعد کسی تاجر سے پوچھا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم سب مکہ سے آئے ہیں. کہا تمہارے تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کہا ہمارے تجارتی قافلہ کے سردار وہ دیکھو جو ایک بچے کے ساتھ کھڑے بات کر رہے ہیں وہی ہیں. آ کر کے راہب پہنچا، ابو طالب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا، آپ ہی تجارتی قافلہ کے سردار ہیں؟ کہا ہاں. کہ آپ کے ساتھ بچہ؟ آپ نے فرمایا میرا بھتیجا ہے. راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا. اس نے کہا، اے سردار قافلہ، میں آپ کو جو بتاتا ہوں اس کو یقین مانیے، آپ اس بچے کو لے کر کے واپس ہو جائیے. اس لیے آپ واپس ہو جائیے کہ ان کے اندر نبی آخر الزماں کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں، اور آپ ان کو لے کر کے جائیں گے تو یہود ان کے دشمن بن جائیں گے. ان کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے، ان کے علماء یہودیوں سے بتا دیں گے تو یہود تکلیف دے سکتے ہیں. اس لیے ہماری رائے آپ مان لیجئے، ان کو یہیں سے واپس کر دیجئے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 2 روایت ہے کہ آقا وہیں سے واپس ہو گئے، یا حضرت علی کے باپ ابو طالب اپنا مال اونے پونے کر کے وہ خود بھی واپس ہو گئے. میرے سرکار مکہ میں واپس تشریف لے
آئے. میرے آقا کی عمر شریف 12ویں برس میں چل رہی ہے. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے مکہ میں اور گرد و نواح میں مشہور ہو گئے ہیں. سارے لوگ کہتے ہیں یہ انسان کوئی عظیم انسان ہے, ان کے آگے پیچھے ذرا دیکھو کہ ان کا ماحول کیسا دکھائی دے رہا ہے. میرے سرکار انسانوں کے لیے بڑے رحیم و کریم تھے. میرے آقا جب کسی غلام پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو فوراً منع کر دیا کرتے تھے. سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو بہت مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کو بہت ستایا جا رہا ہے. پیارے پہلے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی غلامی میں چلا جاتا تو غلام کو ایک روٹی بھی کھانے کا حق نہیں تھا. آج کا مزدور تو دن بھر آپ تو ہم مزدوری کرے, شام کو مزدوری لے کر کے اپنے بال بچوں میں رہے اطمینان کے ساتھ, آزادانہ زندگی گزارے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مگر مکہ کی غلامی اور مکہ کی نوکری ایسی نہیں تھی. اس کو خود سے روٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. وہ دن بھر جو محنت و مشقت کرتا ساری مزدوری لا کر کے آقا کے قدموں میں ڈال دیتا. یہ لیجئے آپ اس میں سے ہمیں کچھ دے دیجئے تو میں لینے کا حق رکھتا ہوں. ایسے ایسے ظالم لوگ تھے کہ غلاموں کو بھوکا رکھتے تھے, دن بھر ان سے محنت و مزدوری کرواتے رہتے تھے. ایسی مکہ کی غلامی تھی, میرے سرکار سے رہا نہ گیا. میرے آقا ایک روز جا رہے تھے, ایک مالک اپنے غلام کو بے تحاشا مار رہا تھا. نبی کونین کی نگاہ پڑ گئی, میرے آقا ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا خبردار اس غلام کو مارو نہیں, تم بھی انسان ہو یہ بھی انسان ہے. اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا, کہا اے محمد اگر تم نہ آ گئے ہوتے تو تمہارے امانت و صداقت کی قسم ہے اب میں اس کو نہیں ماروں گا, لیکن میں مارتے مارتے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں خبردار اس کو مارو نہیں. وہ غلام رونے لگا اور آہ کھینچ کر کے کہتا ہے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے یہ عرب میں کیسے نکل آئے ہیں. جب ان کا رویہ دوسرے کے غلام کے ساتھ ہے تو ان کی غلامی میں جو ہوگا اس کے ساتھ یہ کس طرح رحیم و کریم ہوں گے, اس پر یہ کس طرح رحم و کرم کی برسات برسائیں گے. اس غلام کو کیا معلوم ہے کہ اصل غلامی تو انہی کی غلامی مل جائے تو غلامی ہے, اور زندگی کی بہار انہی کے چرنوں میں ہے, زندگی کی بہار انہی کی رحمت کی چھاؤں میں ہے, زندگی کا لطف انہی کے محبت میں جینے میں ہے. اس غلام کو نہیں معلوم ہے, لیکن غلام نے یہ رویہ دیکھا تو غلام آہ کھینچ لیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. آج ایک گلی میں ایک آدمی اپنی بیوی کو بہت مار رہا تھا, وہ چلا رہی تھی. آقا کریم ٹھہر گئے. آقا فرماتے خبردار تم انسان ہو یہ تمہاری بیوی ہے, تم اس کو مار رہے ہو. اس نے کہا محمد تمہارے امانت و صداقت کی قسم ہے آج میں اتنا خفا تھا کہ مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا. آقا فرماتے ہیں ایک انسان انسان پر ظلم کرے یہ تعجب کی بات ہے, خبردار مارو نہیں. وہ عورت چہرہ دیکھتی رہ گئی, آنسو اس کے جاری ہو جاتے ہیں. اس نے بھی آہ کھینچی آسمان و زمین کے مالک یہ ایسے رحم کرم کرنے والے کہاں سے نکل آئے. کوئی کسی عورت پر رحم کرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ عرب کی سرزمین پر کہاں سے ایسے ظاہر ہو گئے ہیں. جب ان کا رویہ ہم جیسی مظلومہ عورتوں کے ساتھ ہے تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رحیمانہ انداز سے پیش آئیں گے, ان کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 15 برس کی ہو جاتی ہے. پورے مکہ میں سرکار کی امانت و صداقت کا شہرہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے بھی کبھی کبھی اپنے چچا کا ساتھ دے دیا کرتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر پاک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ایسی منزل پر میرے سرکار آ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نوجوانوں میں شمار کیا جانے لگا. تو سارے مکہ والوں نے کہا آج پورے مکہ کے نوجوانوں میں سب سے بہترین نوجوان محمد ہیں, سب سے حسین و جمیل محمد ہیں. ان کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے, ان کے جیسا کوئی صادق نہیں ہے, ان کے جیسا کوئی امین نہیں ہے. لیکن میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اعلان نبوت سے پہلے بھی رب کی عبادت فرمایا کرتے تھے. اس وقت عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. میرے سرکار حرم میں جایا کرتے تھے اور جا کر کے کعبہ کو دیکھا کرتے تھے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ آقا جب حرم میں جاتے تو بت اوندھے پڑے رہتے تھے. لوگ پیچھے لگ جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ محمد گرا دے رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی میرے آقا کے ساتھ میں محرم میں داخل ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بت اوندھے پڑے ہوئے ہیں تو تعجب کرنے لگتے تھے. آخر یہ بت کیسے اوندھے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی درمیان میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ چھڑ گیا. قریش والوں نے کہا خانہ کعبہ پھر سے تعمیر کیا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے قبیلہ والے اور مکہ کے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے. اب حجر اسود جو خانہ کعبہ کے پاس رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کر کے رکھنے کی باری آئی تو چونکہ حجر اسود جنتی پتھر ہے اس لیے سارے پتھروں میں وہ سب سے معزز پتھر تسلیم کیا جاتا رہا. حجر اسود کو اٹھانے کے لیے ہر کوئی تیار ہونے لگا. میں اٹھا کر رکھوں گا, اس کی جگہ سے اٹھا کر میں رکھوں گا. کسی نے کہا میں رکھوں گا. یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں چل جاتی. تب تک میرے سرکار آ گئے. آقا نے فرمایا قریش کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا محمد صادق آ گئے, امین آ گئے, اب ان سے فیصلہ لیا جائے. یہ دیکھیے ہم سب لوگوں نے مل کر کے کعبہ کی پھر سے تعمیر کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر ہم رکھیں. کسی نے کہا محمد میں نے سب سے زیادہ کعبہ کی تعمیر میں محنت کی ہے, میں حق رکھتا ہوں اٹھا کر رکھنے کے لیے. کسی نے کہا عمر میں سب سے بڑا ہوں, میرا حق ہے اٹھا کر رکھنے کے لیے. آقا کریم نے فرمایا کوئی نہیں رکھ سکتا ہے, میرا فیصلہ مانو گے؟ سبوں نے کہا ہاں. آقا فرماتے ہیں پتھر یہیں رہنے دو, کل سویرے سویرے سب سے پہلے جو حرم شریف میں آ جائے وہی اٹھا کر کے پتھر کو رکھے گا. سارے لوگ چلے گئے. رات بے چینی سے گزارتے رہی. جب صبح ہونے لگی تو سب بھاگے حرم شریف کی طرف. اب جب حرم میں داخل ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد پہلے سے موجود ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی شرط کی جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا. سب سے پہلے حرم میں داخلہ. تمام مکہ والوں نے سرکار کو دیکھا, کہا اے محمد اس شرط پر تو تم ہی اتر رہے ہو, اس لیے اب تمہیں حق ہے, تم ہی حجر اسود کو اٹھا کر رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں اچھا آؤ. سرکار نے ایک چادر بچھائی اور اس چادر میں اٹھا کر حجر اسود کو رکھ دیا. اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ مکہ کے ہر قبیلے کا سردار سامنے آ جائے. سارے قبیلوں کے سردار آ گئے. آپ نے فرمایا سب چادر کا ایک ایک حصہ پکڑ لو, اور سارے لوگ چادر کا ایک ایک حصہ پکڑ کر اٹھاتے ہیں. اس کے بعد میرے سرکار نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. اس طرح سے مکہ کا یہ خوریز معاملہ فیصلہ ہو گیا, اور خون بہنے سے تلواریں چلنے سے یہ معاملہ سرد ہو گیا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد سارے مکہ والے اور تعجب میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس حسن و خوبصورتی کے ساتھ محمد نے نکال دیا ہے اور صاف کر دیا ہے. اب آقا کو اور عزت کی نگاہ سے سب دیکھنے لگے. اب مقدموں میں سرکار کو فیصل بنا لیا گیا ہے. جو جاتا سرکار کو بلاتا, بلا مقدمہ سرکار کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. چنانچہ مکہ کی سرزمین پر ہر طرح کے فسادات اور ماحول ہوا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار کی بڑی دوستی ہو گئی. حضرت ابو بکر نے سرکار کے بغل میں اپنا مکان بھی بنا لیا اور بڑی دوستی ہے. حضرت ابو بکر کی ڈیوٹی یہ مکہ میں سونپی گئی تھی کہ مکہ میں جب قتل کا کیس ہو جاتا یا کوئی اہم معاملہ ہوتا تو حضرت ابو بکر کو فیصلے کے لیے بلایا جاتا, وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. لیکن جب اس سے بھی اہم معاملہ ہو جاتا تو حضرت ابو بکر سرکار کو لے جایا کرتے تھے اور میرے آقا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے. اس طرح سے مکہ کی سرزمین پر ہر مقدمہ اب اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آنے لگا اور سرکار فیصلہ دے رہے ہیں. کسی کو کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے. میرے آقا کی عمر شریف 25 برس کی ہو گئی. سرکار کو تجارت کرنے کے لیے ایک ذریعہ کی تلاش ہوئی.
کہ میں کسی کے ذریعہ سے تجارت کروں، اس لیے کہ چچا کے اخراجات زیادہ بڑھ گئے ہیں اور خود آقا کی ذمہ داری میں حضرت علی بھی آ گئے تھے۔ سرکار چاہتے تھے اپنے طور پر اب میں کچھ خدمت کروں چچا کی بھی، اور دوسرے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تلاش جاری ہی تھی کہ مکہ کی سرزمین پر ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ دو شوہروں کی بیوہ تھی، لیکن مکہ میں سب سے زیادہ عورتوں میں شریف طیبہ طاہرہ وہ مانی گئی تھی، اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ وہ مالدار تھی۔ ان کا مکان بھی بہت بڑا بنا ہوا تھا، بڑی اچھی حویلی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک روز خواب دیکھا کہ میری گود میں آسمان سے چاند اتر آیا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ خدیجہ جب بیدار ہوئی تو اپنی سہیلی سے اس کا ذکر کرتی ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ سہیلی نے کہا ٹھہرو میں تمہارے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے اس کی تعبیر پوچھ لو۔ ورقہ بن نوفل توریت و انجیل کے بڑے زبردست عالم تھے اور وہ معبر بھی تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی کو بھیجا۔ جب ان کی سہیلی گئی تو پوچھا ہے ورقہ بن نوفل، خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے اس کی گود میں چاند اتر رہا ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ تب تک حضرت خدیجہ کے اس خواب کا بیان ورقہ بن نوفل